بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر فاقی. آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینل اور ہمارے ساتھ مستقل مہمان جو ہیں جس پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. طارق خورشید صاحب تشریف فرما ہیں اور کیونکہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو ہم کچھ ہسٹری کو بیان کر رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی کی، پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی جتنی بھی چیزیں تبدیلیاں آئیں اس کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ناظرین کرنٹ سچویشن ایسی ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. دن بدن بلکہ دن میں کئی مرتبہ کئی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جیسے کل ہی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو توہین عدالت پہ نااہل قرار دیا گیا. یہ بھی برحال ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر غالباً پہلی مرتبہ ہی قومی اسمبلی میں ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائے. انہوں نے اپنا نقطہ نظر وہاں پہ بیان کیا اور پارلیمنٹ کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے. ان سے پہلے ایک جج صاحب گئے تھے کہیں، ان کو بھی بلایا گیا تھا. یہ وہ ساری چیزیں. پھر الیکشن ہے، الیکشن کس طرح سے اس کی طوالت ہے، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے طارق خورشید صاحب سے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، گزشتہ پروگرام میں ہمیں کچھ لوگوں کی فیڈ بیک آیا ہے کہ جی ایک سیاسی کارکن جو ہے اور جو جمہوریت پسند ہو وہ مارشاء اللہ کی حمایت کیسے کر سکتا ہے. یہ ہم پوچھیں گے طارق خورشید صاحب سے کہ آپ نے مارشاء اللہ کی حمایت کیوں کی اور اس کی کیا وجوہات تھی. اس کی وضاحت بھی ظاہر ہے طارق خورشید صاحب بھی دے سکتے ہیں. جی طارق صاحب. ہاں، میں بھی بالکل اس کی وضاحت دینا چاہوں گا. شاید ایڈیٹنگ میں کوئی ایک آدھ فکر آگے کٹ گیا ہے جس کی وجہ سے ایسے تاثر گیا ہے کہ میں مارشاء اللہ کی حمایت کر رہا ہوں. میں مارشاء اللہ کی حمایت نہیں کر رہا تھا. میں یہ بتا رہا تھا کہ حالات کا جبر ہمیں جس طرف دھکیل رہا ہے مارشاء اللہ آ سکتا ہے، کیونکہ اتنا ہم میس کریٹ کر رہے ہیں جس میں نہ سیاسی جماعتیں کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے آپس میں مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ سپریم کورٹ کے ججز کی تقسیم جو ہوئی ہے اس میں کوئی ایک دوسرے سے مذاکرات یا ڈائلاگ کا سلسلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو پولرائزیشن سوسائٹی میں ہو گئی ہے یہ معاشرے کو دھکیل رہی ہے اور حالات کا جبر ہمیں مارشاء اللہ کی طرف لے جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ مارشاء اللہ کا جو میس ہے، جو انہوں نے سارا یہ گن جو کریٹ کیا تھا اسے مارشاء اللہ ہی کو صاف کرنا پڑے. سو تھوڑا سا یہ مختلف ہے کہ نہ میری خواہش ہے نہ میری مطلب کہہ لیں کہ وش ہے کہ ایسا ہو، لیکن حالات بعض کا تو آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے تو حالات آپ کو دھکیل کے اس طرف لے جاتے ہیں. اس سے پیشتر کے حالات کا جبر چیزوں کو وہاں تک لے جائے. میرا جو تھا تجزیہ وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا چاہیے. سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں. اس حوالے سے دیکھیں نا، کل ہی کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں اشرف علی زرداری صاحب نے، جی ہاں میں وہی کہنے لگا، وہی بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے انوائٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کی اور عمران خان یا ان جماعتوں کو ان کے ساتھ مذاکرات ڈائلاگ کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. یہ 2-3 فرنٹس پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ایک ہفتے کے دوران، جس کو یقیناً میں پازیٹیو سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ چیزیں شاید ڈیفیوز ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ایک تو آپ نے جو ذکر کیا کہ آصف زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ کو مشورہ دیا کہ وہ عمران خان سے ڈائلاگ کرے. عمران خان بھی اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا یہ آگے بننے والے چیف جسٹس پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جا کے جو نقطہ نظر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو کل آپ کے کیسز آ جائیں اور میں آپ کے خلاف فیصلہ دوں تو میں تو آئین کی پکا پابند ہوں اور آئین پہ عمل کروں گا. اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ تھی اس میں بھی چیف جسٹس اور فائزہ کی ملاقات ہوئی ہے اور دوسرے ججز کو بینچوں میں لیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب شاید ریئلائزیشن آ رہی ہے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر کہ یہ چیزیں اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہی بات میں شاید اس وقت بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ چیزیں اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کو نئے سرے سے چیزوں کو ڈیفیوز کرنا ہوگا، آپ کو ڈائلاگ میں جانا ہوگا اور آپ کو چیزوں کو یہ ہمارے ہاں ہی میرا ہم لوگ ظاہر اس ملک کے باشندے ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے. ہم نے اسی سارے اس
جو بھی ایک چکر ایسی میں رہنا ہے اور ہم ہی لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں نا عوام جو ہے. تو یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہوں, چیف جسٹس صاحبان ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف صاحب ہیں اور دوسرے سارے جتنے بھی لوگ ہیں, کیا یہ اتنے بڑے انا کے اسیر ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم اس وقت ہماری جو مطلب جس طرح کے ان کے ایکٹ ہیں اس سے ملک کہاں جا رہا ہے, ملک کی عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. ہم دنیا بھر میں جو ہے نا ہاتھ پھیلانے والے مشہور ہو چکے ہیں, ان لوگوں کو کوئی بالکل نہیں مطلب اس طرح کا کہ شاید ہم لوگ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں, اسے اپر درمیانہ طبقہ کہہ لیں, لوور درمیانہ طبقہ کہہ لیں, ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اور طرح دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو اس ملک کی ایلیٹ ہے, جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں, وہ چیزوں کو اور طرح دیکھتے ہیں. وہاں پہ کوئی انا نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی اقدار نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی کہہ لیں نظریات نہیں ہوتے, وہ سب مفادات کا کھیل ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفادات کے اس کھیل میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ بظاہر کہہ لیجیے کہ اسی جو اس مفادات کے کھیل کے کھلاڑی ہیں ان کے درمیان گروپنگ ہوئی ہے, اور ان دونوں کے جو گروپنگ ہے اس میں ایک کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہے. تو بڑی سوچ سمجھ کے وہ یہ کر رہے تھے. لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص سسٹم کے اندر آپ کی ایک پریولیج کلاس جو ہے وہ فرض کر یہ اپنی مفادات کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے, تو ایک وقت آتا ہے جب انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی ہم سب کو متاثر کر کے اس سسٹم کو توڑنے کا باعث بن سکتی ہے. جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ جب آپ کو یہ تاثر یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ عملاً ریئلائزیشن آئے گی کہ یہ سسٹم کو ہی لے بیٹھے گی, اور اس میں مفادات کے خاطر لڑنے والے دونوں گروہ جو ہیں دونوں ہی لوزر ہوں گے. اور کھیل کا بعض کا مطلب ہم نے سیاسی تاریخوں میں دیکھا, دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس میں بڑی معمولی سے معاملے پہ تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ تحریکیں آگے نکل گئی, وہ لیڈرشپ بھی پیچھے رہ گئی, وہ سارا اسٹیٹس کو توڑ دیا گیا اور ایک نئی چیز ابھر کے سامنے آئی. اب انقلاب فرانس کو دیکھ لیں, کیا تھا واقعہ کہ آچا انہیں روٹی نہیں ملتی, وہ پرنس کہہ رہے کہ انہیں روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں. تو یکلخت وہ ساری ریئلائزیشن کہ ہمارے لیڈران کو تو یہ تک نہیں پتا کہ جس کو روٹی نہیں ملتی اس کو کیک کیسے ملے گا. تو وہ تحریک نکلی, اور پھر وہ اس وقت تحریک کے جو لیڈران تھے ان سے بھی لیکن سر اس پہ میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے جو ہمارے آپ جیسے جتنے بھی دانشور ہیں دائیں بازو کے بائیں بازو کے جتنے بھی, وہ عموماً یہ انقلاب فرانس اور اس طرح کے مختلف جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں پاکستان کے. لیکن پاکستان کے حالات جو ہے نا مختلف ہیں اس حوالے سے کہ وہ مطلب بنگلہ دیش ہی آپ لے لیں, قوم اور ہجوم میں فرق ہوتا ہے. جہاں قوم ہوگی وہاں پر تحریک یا انقلاب آ سکتا ہے, جہاں ہجوم ہوگا وہاں پر اس کے کوئی بھی لوگ یوز کر سکتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال ابھی کی لے لیں آپ, یہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہمارے پنجاب میں خصوصاً, پھر سندھ میں بھی, KPK میں بھی, یہ آٹے کی مفت آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 10, 12, 15 لوگوں کی ہلاکت بھی ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ آٹا لیتے ہوئے, اور لمبی میلوں لمبی لائنیں ہیں. سارا دن وہ آدمی اگر باہر جا کے وہ بندہ مزدوری کرے تو 1000 روپیہ کما کے تو آٹا وہ خرید کر باجے طریقے سے لے سکتا ہے, لیکن مفت آٹے کے لیے وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور لوگ مر بھی رہے ہیں, ذلیل بھی ہو رہے ہیں, ریاستی اہلکار جگہ جگہ ان کو ذلیل کرتے ہیں, کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. تو یہاں پر کیسے انقلاب آ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پہ کیسے انقلاب آ سکتا ہے. یہاں پہ انقلاب نہ آنے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے. پہلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں ہم بڑے مطلب کیا لیں گراس روٹ لیول تک سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے خود بھی کھانا تقسیم کیا. اب میں کھانا تقسیم کر رہا ہوں اور ہم نے آج دوپہر کا کھانا دے رہے ہیں تو رات کا بھی دینا ہے, اور کھانا جو ہے وہ یہ پتہ ہے جو کھانا وہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے جن لوگوں میں, ان کو یہ اس بات کا علم ہے کہ یہ کھانا رات کو بھی ملے گا, لیکن وہ چکر دے کے مطلب ایک دفعہ لائن میں لگ کے آئے, کھانا لیا, پھر دوسری دفعہ لائن میں آ گئے,
وہ ایک ہی آدمی 2-3 ٹائم کا کھانا لے کے چلا گیا. اس نیے سے پتہ نہیں یہ شام کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہاں پہ کانفیڈنس مطلب کہہ لیجیے یا اعتبار کی کمی ہے. اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم شام کو بھی دیں گے، لیکن یہ دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے. اس نے اپنا 2-3 وقت کا کھانا اکٹھا کر لیا ہے، وہ کھانا خراب ہو گیا، اسے اس کا کوئی فرق نہیں، اس لیے اسے مفت میں ملا تھا. یہیں اسی طرح آٹا، یہ تو آپ مفت دے رہے ہیں نا اس وقت. اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آٹا سستا دیا جاتا تھا، سستا بازار لگتا تھا، آٹا دیا جاتا تھا. میرے پاس کام کرنے کے لیے ایک عورت آتی تھی میرے گھر میں، تو وہ اس کی بہو، اس کی بیٹی، وہ سارے لائن میں لگ کے انہوں نے کچھ 10-12 بوریاں آٹے کی اکٹھی کر لی. موسم برسات کا تھا، کیونکہ وہ ان کی ضرورت سے زیادہ تھا، اس میں وہ خراب ہو گیا، اس میں وہ کیڑے پڑ گئے، جسے بعد میں انہیں جانوروں کو کھلانا پڑا، لیکن بہرحال وہ لے آئے. یہ ہماری ایک مینٹیلٹی، مائنڈ سیٹ جو ہم نے طے کیا ہے، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے. تو یہ تو ایک وجہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جا کے اپنی پوری سوسائٹی میں کسی شہر میں جائیے، جا کے دیکھیے یہاں پہ آپ کو کوئی آدمی رات کو بھوکا سوتا ہوا نہیں ملے گا. کوئی آدمی آپ کی بھی مطلب زندگی کے کتنے سال گزار چکے ہیں، کیا زندگی میں کبھی آپ نے کسی غریب آدمی کو کچرے میں سے اٹھا کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو یا نہیں دیکھا. لیکن میں کچھ عرصہ امریکہ رہا، میں نے وہاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو کچرے میں سے کھانا ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے، کچرے میں سے چیزیں ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے، پینیز کٹھی کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو شاپنگ مالز وغیرہ کے ارد گرد. تو یہ غربت کا جو یہ لیول ہے، یہاں پہ آج بھی بے شمار لوگ مفت دسترخوان سجاتے ہیں. آپ کے بہت سارے مزار ہیں جہاں پہ مفت کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جب بھوک نہیں ہوگی تو انقلاب اس طرح نہیں آئے گا. اچھا دیکھیے، نہیں آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ کچرے پہ، یہاں بھی مطلب شاید آپ نے نہیں دیکھا، آپ کا شاید مطلب اس طرح سے ان جگہوں پہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، لیکن 20 سینکڑوں واقعات ایسے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مختلف جا کے کچروں میں سے چیزیں اٹھا کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس میں سے اپنے گھر کی ضرورتیں بھی لے. یہ چیزیں چل رہی ہیں سوسائٹی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک وقت کی روٹی کھانے سے نہ مرے، بیسیکلی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو بھوک ہی اس کی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب کی راہ میں اگر رکاوٹ کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی سا نقطہ نظر ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے تاکہ ہم اس کو آگے بات کو اور بھی بڑھا سکیں. یہ جتنے مفت دسترخوان ہیں، اس طرح سے کیا ہم بکاریوں کی تعداد نہیں بڑھا رہے لوگوں کی؟ زیادہ تر جن لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اب جب ایک بندے کو کسی جگہ پہ 3 وقت کا کھانا مل جائے، گھر سے مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، صبح بھی اس کو ناشتہ مل گیا، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی، وہ اگلے دن اپنے بچوں کو بھی ادھر لے آئے گا. تو ہم یہ ایک سوسائٹی کی جو باعزت تبدیلی ہے اس کا راستہ روکنے کے یہ ذریعے نہیں ہیں. یہ جو جتنے بھی ہمارے مخیر آزاد کر رہے ہیں، اس میں ایک اور چیز ہے. ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ سکل بیس کوئی کالج بنائیں، کوئی اسکول بنائیں تاکہ لوگوں کو اسٹرینتھن کریں، انہیں امپاور کریں تاکہ وہ اپنی باعزت روٹی جو ہے نا ہنر مند بن کر سکیں. آپ نے کیونکہ آپ نے ایک اس کے ادارے کے ہیڈ بھی رہے ہیں بیت المال کے، تو آپ لوگ مطلب زیادہ اس پہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے کہ کیا ہے. ضمیر آپ وہی بات کہہ رہے ہیں ایک مختلف انداز میں جو میں نے کہی. یہ سوسائٹی نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. یہ آپ کی ایلیٹ جو ہے، مقتدر حلقے جو ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے. وہ آپ کو بیکاری رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس خوش فہمی میں کیوں مبتلا ہیں کہ یہ واقعتاً آپ کو مطلب کہہ لیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. یہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے. نہ انٹرنیشنل ادارے، نہ آپ کے ملکی ادارے، نہ آپ کا ملکی مقتدرہ، نہ انٹرنیشنل مقتدرہ. یہ IMF اور یہ سارے جو ہیں جو آپ کو امداد دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ فلوٹ کرتے رہیں، آپ قائم رہیں اور آپ یہ بیکاری رہے تاکہ یہ لائیں ہم سے آ کے پیسے مانگتے رہیں. یہ بھی ہم نے بہت سوچ سمجھ کے سسٹم کیا ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کو آپ نے دیکھا ہے، اچھا اس پہ بھی مجھے تھوڑا سا
हम लोग हमारी एक तो बेसिक नीड है ना खाना, जी आज हमने अपनी बेसिक नीड में ये भी शामिल कर लिया हुआ है कि मेरे घर में टीवी भी हो, मेरे घर में बिजली भी हो, मेरे देखिए ना, आप आज से कोई तकरीबन 40-50 साल पीछे चले जाइए, जी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद के 10 साल को देखिए, कितने घर थे जिनके अंदर एसी लगे हुए थे, कितने घर थे जिनके अंदर गाड़ियां खड़ी थी, कितने घर थे जिनको बिजली मुयस्सर थी, कितने घर थे जिनको साफ पानी मतलब वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता था, हैंड पंप लगे होते थे, आप मेहनत करके उसको जी। पानी निकालते थे, आप पैदल सफर करते थे, ज्यादा से ज्यादा आपने मतलब वो रख लिए। ये भी एक तफावत है ना, यानी ऊंच नीच जब ना, है तो फिर आप वो अपनी ज़्यादा जरूरियात उसी तरफ, बढ़ाते चले गए हैं। फिर एक मीडिया का रोल है जिसमें हम भी कसूरवार हैं एक मीडिया पर्सन्स के तौर पे, कि हमने उन चीजों को ग्लोरीफाई किया। वो गरीब आदमी जो देखता है जी, कि ऐसे। आपके दस्तरखान पे तो 10 किस्म के खाने चुने हुए हैं, और उसको जाके अगर मिलेगा वहां से जो आप चले जाएंगे दाता दरबार जाएंगे तो वहां तो दाल रोटी मिलेगी, जी तो वो उसको दाल रोटी वो बारह नहीं खाती। मैंने तो आपसे सिर्फ ये कहा कि आपके पास ऐसे बेशुमार आउटलेट्स मौजूद हैं, अपार्ट फ्रॉम के ये सारा कुछ उस सोसाइटी का, मैं तो कह रहा हूँ कि वो जानबूझ के चाहती है कि आप इसी तरह रहें, लेकिन उन्होंने बनाए हुए हैं ताकि आप जाके खाना तो आपको मिल जाए। आपको भूख निकालती है, लड़ने के लिए आमादा करती है। हम इसी वजह से लड़ने के लिए आमादा नहीं हो रहे। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, मतलब पीपल्स पार्टी के दौर में ही देख लीजिए या उससे पहले, लोग इन मामलात पे, महंगाई पे सड़कों पे आ जाते थे, निकलते थे। अब नहीं निकल। आज क्यों नहीं निकल रहे? किसी को तो ये सोचना है ना कि क्या हम वो हालात, इसका मतलब है पैदा नहीं हो पा रहे जो लोगों को मजबूर कर दें कि वो सड़कों पे आ जाए। लड़ाई है क्या? अब लड़ाई ये है कि ये इक्तदार उसकी बजाय इनको मिल जाता है। इसको मिल जाए। तो ये तो कोई लड़ाई नहीं है, ना ये आपकी लड़ाई है ना ये मेरी लड़ाई है कि ये इक्तदार जो एक पार्टी के पास है और दूसरी पार्टी के पास चली जाए। और इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें कर क्या रही हैं? वो कहती हैं मुक्तदरा को, अवाम को नहीं। जी ना अवाम की ताकत पे किसी का एतबार है। वो मुक्तदरा को कहती हैं कि इख्तियार उसको क्यों दिया हुआ है, हम ज्यादा आपकी बेहतर खिदमत कर सकते हैं, हमें दे दे। ऐसे तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आप किस तरह से एक तब्दीली का मतलब ख्वाब देख सकते हैं? मुझे अफसोस है कि हम उस ज़हनी सतह पे, मतलब पस्ती की सतह पे गिर चुके हैं जहाँ पे कोई होप नजर नहीं। अब आखिरी सवाल ये बताइए कि ये जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तहीने अदालत के ऊपर नाहल किया गया, आज वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये गलबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहला ही हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में पहला है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में तो हो चुका हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मतलब किया गया था। और ये बहुत सख्त, मतलब क्या ये आइन में भी इस तरह की कोई प्रोविजन है कि वो तहीने अदालत में उनको एक बार मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उसको अदालत घर भेज सकती है? इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप बदकिस्मती है। अच्छा है, हमने आइन में ये चीजें रख दी हुई हैं अदालत में। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि जिस वक्त अगर आइन के स्ट्रक्चर पे बात की करें हम, तो शायद दुनिया के बेशुमार और तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी आइनी स्ट्रक्चर यही होगा। मुक्तदरा होती है, अदलिया होती है, ब्यूरोक्रेसी है, फौज है और मीडिया है, लेकिन वो एक बैलेंस होता है। हर एक को अपनी हदूद और कयूद पता होती हैं और वो उसी के अंदर ऑपरेट करता है। क्योंकि यहाँ ये सिलसिला नहीं है, आप अपनी हदूद और कयूद में नहीं रहते, आप कह लें इनक्रोच करते हैं दूसरे की पावर्स को, दूसरे की हदूद को। वो चाहे अदलिया हो, वो चाहे मतलब फौज हो, वो चाहे मुकन्नना हो, कोई भी, हम उसको कोशिश होती है कि हम इख्तियारात कर लें। अच्छा, फिर हम देखेंगे अंग्रेजी का जो वो कहा थे कि इख्तियारात आपको करप्ट करते हैं और एब्सोल्यूट इख्तियारात आपको एब्सोल्यूटली करप्ट करते हैं। तो जब आप इख्तियारात का इर्तिकाज कर लेते हैं तो वो एक मतलब बहुत ह्यूज या बहुत कम कह लें कि बहुत बड़ी करप्शन को दावत देते हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर में जो हुआ, अच्छा अब
عدلیہ کو ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ یوسف رضا گیلانی کے وقت میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عملاً ہوا نہیں ہے۔ آج پھر بات کی جا رہی ہے، اور دیکھیے ایک طرف ایک پارٹی کا مطلب ایک کہہ لیں کہ آزاد کشمیر کا تحریک انصاف کے مطلب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے، تو تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ کسی طرح جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کو بھی ہٹایا جائے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے ہاں جو یہ ریونج ہے غالباً نا، ہمارے دو اندر ایک گروہ جو ہے ریونج نا جن کے مفادات ٹکرا رہے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن آ جانی چاہیے کہ اگر مطلب میرے لیے یا اس ملک کے عام آدمی کے لیے تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ یہ ٹکرائیں آپس میں اور یہ سسٹم ٹوٹے، یہ اپنے بوجھ تلے یہ سسٹم جو ہے ٹوٹ رہا ہے، تو یہ عمل تیز ہو جائے گا، ہو جائے گا، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے لیے تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا کہ مطلب یہ سارا کچھ ہو تاکہ ایک نئی کہہ لیں وہ کلاس اٹھے، کو ایک نیا سسٹم جو ہے وہ مرج ہو اور اس ملک کے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں۔ کیونکہ میرے نزدیک تو بالکل 100% ایک پارٹی کی حکومت ہو یا دوسری کی ہو، عام آدمی کی حالت تو یہی رہنی ہے، عام آدمی کی عادت نہیں بدلتی، عام آدمی بیچارے نے اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن اگر آج سے مطلب کہہ لیں 30-40 سال پہلے کے عام آدمی کو دیکھیں اور آج کے عام آدمی کو دیکھیں تو اس کی حالت میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اس وقت کی ایلیٹ کو دیکھیں اور آج کی ایلیٹ کو دیکھیں، ان میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ میں بہت لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہم بہت ناشکرے ہیں، آپ کسی بھی مطلب اسٹیٹا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے رہن سہن میں جا کے فرق دیکھیے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کے والدین سے آپ بہتر زندگی گزار رہے ہیں یا کمتر زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم اپنے والدین سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ جو ہے اس میں کہہ لیجئے کسی نہ کسی طرح تو خوشحالی آئی ہے اور تمام مطلب وہ سیپ ان کی ہے نیچے کے اسٹیٹا تک، اور وہ جو ہے معاملات جو ہیں سب کے لیے ایک بہتری تو آئی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ جس وقت میڈیا اس طرح نہیں تھا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک کہہ لیجئے وزیر کے گھر میں جو مطلب اتنا کھانا بچتا ہے وہ جا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے، اس کھانے کے لیے ترستا ہے یہ غریب کا بچہ، یا وہ اس کا کتا دودھ پی رہا ہے اور غریب کا بچہ جو ہے وہ دودھ کے لیے بلکتا ہے۔ تو یہ جو تفریق آپ نے مطلب میڈیا نے سامنے رکھ دی لوگوں کے اور ایکسپوز کر دیا معاشرے کے اندر اس مطلب دوگلے پن کو، اس نے بہت ساری چیزوں کو بدل جنم دیا۔ بہت شکریہ طارق رشید صاحب۔ آج برحال ہماری جو گفتگو ناظرین آپ نے سنی، یہ کہ ہمارے کیونکہ سلگتے ہوئے مسائل ہیں اور ہر عام آدمی کے مسائل ہیں، آج کی جو گفتگو ہے طارق رشید صاحب سے، اس کا جو ہم جسٹ اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہے، جب ہم سیاسی جماعتوں کا ایندھن بنتے ہیں تو وہ پھر عوام کو ہی اس کا جو ہے نا وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تبدیلی یہاں پہ کیوں نہیں آتی، انقلاب یہاں پر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اتنی کی روٹی ضرور دے دی جاتی ہے جس سے وہ زندہ رہے۔ یہ جتنے بھی دسترخوان ہیں، اس طرح کے جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ سارے ہی وہی اس کے طریقے، کیونکہ مقتدر ہماری جو ہے، جو ہماری ایلیٹ ہے، یہ برحال ایک ہی کلب کا حصہ ہیں۔ انہیں عام آدمی کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا یہ ہے کہ اقتدار ہمارے پاس ہو تو ہم اپنے سے جو بڑے ہیں یا اپنے سے جو اوپر ہیں ان کی خدمت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ پاکستان کی عوام 40% سے زیادہ یہاں پہ غربت ہے، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، اور جو خطے غربت سے نیچے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اگر انقلاب کو لانا ہے، اس ملک کو ترقی کرنی ہے، تو پھر ہر آدمی کو یہ جو توہین آمیز زندگی ہے اس سے باہر نکل کر ہمیں ہنرمند فورسز کی ضرورت ہے، ہمیں اسکل لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ہماری تعلیم کا جو نظام ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جب تک عام آدمی اپنی عزت نفس کو خود نہیں دیکھے گا، اس وقت تک اس کی جو ہے نا کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں سب کو مل جل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم توہین آمیز زندگی سے باہر نکل کر باعزت زندگی کی طرف چلیں۔ روٹی تو سب کو ہی مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے ہم اس کے حصول کے لیے سارا دن لائنوں میں لگے رہتے ہیں، پر یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا بھی۔ تو آپ بھی اس پہ غور کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم مزید پروگرام کریں گے۔ اجازت دیجیے۔